عبادات اس صبر کے لیے، عبادتوں کا منظور نظر رب کے سوا کوئی نہیں ہے، اور ہم پیدا ہی عبادت کے لیے کیے گئے بھائی صاحب، پیدا ہی عبادت کے لیے کیے گئے۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اللہ نے ہمیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، سمجھ رہے؟ اس لیے وہ سنیو جلسوں میں جاؤ نا، کچھ سیکھ کے آیا کرو، جو سیکھ کے جایا کرو اپنے بیوی بچوں کو سمجھایا کرو، اپنی اولاد کو سمجھایا کرو۔ آج کی خاص کر اس دور میں جب کنڈیشن یہ ہے کہ چھپا کر آستی میں بجلیاں رکھی ہیں گردوں نے، انادل باغ کے غافل نہ بیٹھے آشیانوں، دنیا تمہاری موت کے انتظار میں تیاری کر چکی ہے اور تم بھی خواب خرگوش کے مزے لیتے ہو، تو اس کے سوا اور کیا کہا جائے کہ آپ مرنے کے لیے خود ہی تیار ہیں۔ کیا ہماری سچویشن یہی نہیں ہے؟ جس طرح سے پجرے میں فارمی مرغا بھر کر لایا جاتا ہے دکان پر ذبح کرنے کے لیے، اسی میں سے ایک مرغا کو پکڑتا ہے دکاندار، اس کو پکڑ کے ذبح کرتا ہے، بسم اللہ اللہ اکبر۔ جب اس کو پکڑ کے سارے مرغے اندر تشریف رکھتے ہیں، اس کو جب کاٹا جاتا ہے نا، وہ بڑے مرست ہے، کھائے جا رہے ہیں، وہ بات کیا مزہ، ماشاءاللہ کیا بات، سب خوش ہیں اندر۔ انہیں یہ پتا نہیں کہ حضرت کے بعد حضور کا بھی نمبر، ایک ایک کر کے بیٹے سب بسم اللہ اللہ اکبر کے تحت ذبح کر دیے جاتے ہیں اور لوگوں کی تود شریف میں آرام فرماتے ہیں، لیکن انہیں احساس نہیں ہوتا ہے۔ کیا ایسی ہی سچویشن ہماری نہیں ہے؟ ایک ایک کرتے ہوئے دکھنے والے چہروں کو پیوند خاک کیا جا رہا ہے، اور ہم ہیں کہ وہ مر گیا، وہ مر گیا، ہم تھوڑی مرے ہیں۔ انتظار کیجئے، موت سے کس کو رستگاری ہے، آج وہ کل ہماری باری۔ درندگی آج کی تاریخ میں نقطۂ کمال پر ہے، وحشت، بے غیرتی، ظلم و تعدی، غنڈہ گردی نقطۂ کمال پر پہنچو، جس کی لاٹھی اس کی بھینس، یہ ننگا ناچ ملکی پیمانے پہ ناچا جا رہا ہے۔ آپ کو بھی اگر اللہ نے عقل و شعور سے نوازا ہے تو کم از کم ایسے مٹھی تو بند کر لو، پانچوں انگلیاں اگر یوں کھلی رہی ان میں کوئی دم نہیں ہوتا ہے، مگر جب یہ ایک مٹھی بن جاتی ہے نا، تو جس کو بھی ایک پنچ دے دو گے تو اس کا ناک اور اس کا تھوپڑا تو کچھ نہ کچھ زخمی ہو ہی جائے گا۔ کوشش کرو۔ آج مجھے کچھ یوں عرض کرنا ہے، توحید، نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج، تھوڑا تھا۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے لوگو تم اپنے رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا اور تمہارے باپ دادا کو پیدا کیا، لعلکم تتقون، شاید تم پرہیزگار بن جاؤ۔ الذی جعل لکم الارض فراشا، وہ رب جس نے تمہارے لیے زمین کا بچھونا بنایا ہے۔ اگر یہ زمین آڑی ٹیڑھی ہوتی، اونچی نیچی ہوتی، تو کیا اس پہ ہم ڈھنگ کی زندگی گزار سکتے تھے؟ رب نے اسے فرش بنایا ہمارا۔ الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء، اس رب نے آسمان کو تمہارے لیے شامیانہ بنایا۔ وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اس رب نے آسمان سے تمہارے لیے پانی اتارا، بارش کے قطرات نازل کیے، اور پھر اسی کے ذریعے سے اللہ نے زمین سے پھل فروٹ والے پودے اگائے، انگور، کیلا، موسمی، پپیتا، آم، لیچی وغیرہ وغیرہ۔ کس کے لیے؟ تمہارے لیے۔
پیدا کرنے والے کا حق ہوتا ہے نا. ماں باپ کے ذریعے سے بچے پیدا ہوتے ہیں تو کیا ماں باپ اپنے بچوں کے لیے سارا کام نہیں کرتے ہیں؟ کھانے کا، پینے کا، دودھ کا، سونے کا. اور جب بہت چھوٹے ہوتے ہیں ان کے لیے چھوٹی چھوٹی چدیاں، بنیانیں اور باریک کپڑے اور موٹے کپڑے، گرم کپڑے اور ٹھنڈے کپڑے، یہ سب اہتمام کرتے ہیں. ماں باپ کے نہیں کرتے. پالنے والا کتنا زیادہ ذمہ دار ہوتا ہے. جیسے جیسے بچے کی پرورش آگے بڑھتی ہے، ذمہ داریاں بڑھتی جاتی ہیں، پھر اس بچے کو پروان چڑھانے میں اپنی زندگی تمام تر ماں باپ داؤں پہ لگا دیتے ہیں تاکہ بچوں کو ڈھنگ سے پالا پوسا جائے اور آگے بڑھ کر کے یہ ہمارے بڑھاپے کا لاٹھی کا سہارا بن جائے گا. بلا تشبیہ اللہ یہی سب کرتا ہے. زمین کا فرش بنایا ہے، بچھونا بنایا ہے، آسمان کا شامیانہ لگایا ہے، زمین پر اس نے آسمانوں سے بارش نازل کی ہے، اس کے ذریعے سے تمہارے رب نے زمین سے پودے اگائے ہیں، سبزیاں اگائی ہیں، پھل فروٹ اگائے ہیں. اور یہ سب کام اس لیے اللہ نے کیا ہے کہ تم پرہیزگار بن جاؤ. جب اس رب نے یہ سب کچھ کیا ہے تو اس رب کو چھوڑ کر کے یا کم از کم اس رب کے ساتھ کسی غیر کو شریک کیوں بناتے تھے؟ جان بوجھ کر کے تم بلا کیسے انکار کرتے ہو اس خدا کا جو موجود ہے. کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون. بلا تم اللہ کا انکار کیسے کر سکتے ہو؟ جس نے تمہیں پیدا کیا تم نہیں تھے، ہاں کیا. تم مرو گے پھر تمہیں زندہ کرے گا اور تمہیں پلٹ کر اپنے رب کی طرف جانا ہے. یہ احساس ہے نا مرنے کے بعد اللہ کیا جانا ہے، اللہ کیا جانا ہے، اللہ کیا جانا ہے. ابھی میں آ رہا تھا تو ایک لمبی سی ٹیم ہم نے دیکھی، اس میں عورتیں بھی تھیں، نوجوان لوڑے بھی تھے. ایک چادر اٹھائے تھے کسی مزار کی طرف رواں دواں تھے بیٹھے. یہ ایک کام بچا تمہارے لیے. او اسلام کی مقدس شہزادی ہو، تم اتنا پگلا گئی ہو اور تمہارے بھیجے میں کیڑے اڑے پڑ گئے ہیں کیا؟ کہاں لکھا ہے کہ تم چادر لے کر کے سڑکوں پہ ناچتی بھی نکلو؟ کیوں اس بے شرمی کا جنازہ ہمارے معاشرے سے کیوں نہیں نکلتا؟ جہاں مزار نہیں ہے بیٹے وہاں خامخواہ ایسے ٹھیہا بنا لیا، اسی پہ چادر دکھائے جا رہے ہیں. نان سینس. کسی بھی مزار پر چادر چڑھانے کا حکم مسلک اعلیٰ حضرت کی روشنی میں صرف اتنا ہے، اگر اللہ والے کی قبر ہے ایک چادر چڑھا دو، جب تک پھٹ نہ جائے دوسری چادر ڈالنا صحیح نہیں ہے، غلط ہے. پھر قائد پگلا پھر رہے ہو. کروڑوں روپوں کے مزار بن رہے، کروڑوں روپے کے. قوم کے لوگوں تمہاری قوم علم کے اعتبار سے اتنی یتیم ہے، اتنی یتیم ہے، اتنی یتیم ہے کہ پڑھنے کے لیے مسلم کمیونٹی کے پاس کوئی کالج نہیں ہے. اور بزرگوں کے مزار کروڑوں بنا رہے ہو، پیروں کی توند بھر رہے ہو تم لوگ. ناچ رہو پیروں کے ساتھ میں، یہ پیسے استعمال کرو اپنی قوم کے تہذیب پہ، تمدن پہ، کوالیفیکیشن پہ، تعلیم پہ. قومیں وہی ترقی کرتی ہے جو پڑھتی ہے، لکھتی ہے، وہی آگے بڑھتی ہے. پڑھیے مزار تعمیر کر کے اس پہ گنبد، جالی اور بڑھیا بڑھیا کیا نام ہے جھومر لٹکانا. 1 کروڑ کا جھومر کا لندن سے لگایا قائد کے لیے. جو اللہ کا ولی جنت کی بہاروں میں سوتا ہے اسے تیرے جھومر کی کیا ضرورت ہے؟ جو اللہ کا ولی اپنی قبر میں جنت کی ہوائیں کھا رہا ہے اور تیرے پنکھے اور ایسی کی کیسے کیا ضرورت اسے؟ کیوں پگلا گیا ہے سنی؟ اپنے پیسوں کو مزاروں پہ، مزاروں کے مزاروں پہ، ٹھیکیدار پیروں کی بلڈنگیں سنوارنے پہ شرم کا مسلمان، شرم کا. یہ پیسے اپنے قوم کے ان غریب یتیم بچوں اور بچیوں کی شادی کرنے پہ استعمال کر فری آف چارج
تاکہ تیری قوم کی وہ بچیاں جن کے ہاتھ پیلے نہیں پڑ رہے ہیں غربت کی بنیاد پر، وہ کہیں بھاگ کر کے غیروں کے ساتھ رشتے اس دماغ میں منسلک ہو کے تیری ناک نہ کٹوا دے۔ کوشش کیجیے، اللہ کا انکار تم کیسے کر سکتے ہو؟ اس نے تمہیں پیدا کیا، تم تھے نہیں، تم کو پیدا کیا۔ کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا، تم مرے ہوئے تھے، ثم یحییکم، پھر رب نے تجھے پیدا کیا، تمہیں پلٹ کر رب کی طرف جانا ہے۔ کیا اس کا احسان یہ کم ہے؟ ہماری اس باڈی کے اندر کتنے سامان ہیں ہم گن نہیں سکتے۔ بی پی کی لمٹ کتنی ہونی چاہیے؟ اللہ نے اتنی رکھا ہے۔ پلازما کتنا ہونا چاہیے؟ رب نے اتنا ہی رکھا ہے۔ شوگر کا لیول کتنا ہونا چاہیے؟ اتنا ہی رکھا ہے، ٹھیک ہے؟ اگر یہ تھوڑا سا گھٹ پڑ جائے نا تو ڈاکٹروں کا کام شروع ہو جاتا ہے۔ اب لگ جائیے لائن میں، پیسے دیجئے، یہ جانچ کروائیے، وہ پڑتال کروائیے، اور بس لٹتے رہیے، پیسے لٹاتے رہیے۔ اللہ نے یہ سارے کام کیے ہیں، کوئی پیسہ لیا تیرے نے تجھ سے؟ لنگس کلیجی ہے، عطری ہے، پچونی ہے، گردہ ہے، چستا ہے، ماشاءاللہ دماغ ہے، دماغ کو دستوں سے باندھا گیا ہے۔ کان میں ہڈی ہے، کوئی مشین نہیں، ہڈی سے اللہ سناتا ہے، سناتا ہے۔ رب چاہے تو ہڈی سے سننے کی قوت پیدا کر دیتا ہے۔ ہم آنکھوں میں تو دیکھتے نا، آنکھوں سے کیا 7 پردوں کے بیچ میں آنکھ کی پتلی رکھی گئی، یہ کیا ہے پتلی؟ چربی کا ایک لوتھڑا ہے جس سے اللہ نے ہمیں دیکھنے کا شعور بخشا ہے۔ اگر یہ بلب فیوز ہو جائے نا تو آنکھیں لگوانے کے لیے لاکھوں روپے دینے پڑتے ہیں۔ نیتر دان، مہادان، ایڈورٹائز ہو رہا ہے نا، ہاں چاروں طرف۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی آنکھوں سے کوئی دوسرا دنیا دیکھ سکے تو اپنی آنکھوں کو ڈونیٹ کر دیجئے مرنے سے پہلے، تاکہ آپ کی آنکھوں سے کوئی دوسرا ویکتی دنیا دیکھ سکے۔ یہ پرچار پرسار ہو رہا ہے پورے ملک میں، پوری دنیا میں۔ سوچئے اللہ نے ان آنکھوں کے ذریعے کوئی الگ سے مشین نہیں لگائی پروردگار نے، صرف ایک چربی کی بوٹی ہے آنکھ میں، اللہ نے اسی سے دیکھنے کا کام دیا بندوں کے لیے۔ اور ڈیسیزن دینے کے لیے اللہ نے دل رکھا ہے۔ سورس آف نالج، گیان کے سروت 5 ہیں جنہیں حواس خمسہ کہا جاتا ہے۔ ہم آنکھوں کے ذریعے سے دیکھتے ہیں، زبان کے ذریعے بولتے ہیں، چکھتے ہیں، کان کے ذریعے سے سنتے ہیں، اور جی جناب اللہ کسی چیز کو چھو کر جانتے ہیں، سونگھ کے جانتے ہیں، انہیں حواس خمسہ کہا جاتا ہے۔ باصرہ، سامعہ، شامہ، ذائقہ، لامسہ۔ ہم آنکھوں سے دیکھتے ہیں، آنکھ نہیں بتاتی کہ ہم نے کیا دیکھا ہے، اس لیے کہ ان 5 پر قدرت نے سپریئر دماغ کو بنایا، عقل کو۔ ایک مشین ہے ہمارے دماغ میں، جب آنکھ کسی چیز کو دیکھتی ہے نا تو فوراً اس چیز کو اپلائی کرتی دماغ کو، اور دماغ جلدی سے یہ فیصلہ دیتا کہ تم نے کیا دیکھا۔ کان سے ہم کچھ سنتے ہیں نا، کان صرف سننے کا کام کرتا، فیصلہ دینے کا نہیں۔ پھر کان جو ہے دماغ کو میسج بھیجتا ہے کہ ہم نے کیا سنا، بانسری کی آواز ہے کہ ڈھولک کی آواز ہے، بلبل کی آواز ہے یا گدھ کی آواز ہے، بانس کی آواز ہے یا کوئی اور آواز ہے۔ تو کان نے اپلائی کیا دماغ کو، دماغ فیصلہ ہے تم نے کیا سنا۔ ایسے ہی ہم زبان سے چکھتے ہیں نا، کھٹا ہے کہ میٹھا ہے، کڑوا ہے کہ نمکین ہے، یہ فیصلہ زبان نہیں کرتی ہے، زبان چکھنے کا کام کرتی ہے، اپلائی کرتی ہے دماغ کو۔ بتاؤ ہم نے کیا چکھا ہے، تو دماغ فیصلہ دیتا ہے کہ تم نے نمکین کھایا ہے، پکوڑی کھائی ہے، کچوری کھائی ہے، تم نے لڈو کھایا ہے، میٹھا کھایا ہے، ڈیسیژن دماغ لیتا ہے۔ ایسے ہی ہم کسی چیز کو چھوتے ہیں نا، ٹچ کرتے ہیں، تو ہم محسوس کرتے ہیں، اس سے ہمارا یہ حادثہ جو ہے نا، یہ فیصلہ نہیں کرتا ہم نے کیا چھوا ہے، گرم ہے کہ ٹھنڈا ہے، اسے اپیل کرتا ہے دماغ کو، اور دماغ فیصلہ دیتا ہے۔ لیکن ان سارے چیزوں پر
قدرت نے جو مانیٹر بنایا ہے وہ دل کو بنایا، دل کو۔ دل پوری باڈی کا بادشاہ ہے۔ آقا فرماتے ہیں انسان کے جسم میں گوشت کا ایک لوتھڑا ہے، اگر وہ لوتھڑا صحیح ہے پوری باڈی صحیح ہے، لوتھڑا گڑبڑ ہو گیا پوری باڈی گڑبڑ ہو جاتی ہے۔ آقا فرماتے ہیں الا وہی القلب، آگاہ ہو جاؤ وہ دل ہے۔ توجہ ہے آپ کی؟ اس دل کو سنبھالو، اس دل کو سنبھالو، یہ دل ہی سب سے قیمتی ہے۔ اسی لیے رب نے فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اس دل کو اطمینان دینا چاہتے ہو تو ذکر الہی کرتے رہو، اللہ کی یاد میں زبان بالکل بے خودی کے ساتھ گنگناتی رہے، دل مطمئن رہے گا۔ یاد کیجیے اپنے رب۔ اللہ فرماتا ہے یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم، مال دولت اولاد رشتہ دار یہ کوئی تمہارا بھلا نہیں کرنے والے ہیں، دل ٹھیک ٹھاک لے کے جاؤ گے اللہ کی ہاں تو یہ دل ہی تمہاری کامیابی کی ضمانت بن جائے گا۔ ٹٹولو یہ دل ٹھیک ہے کہ نہیں ہے، اس دل پر گناہوں کی تحریر مت لکھو، جرائم کی تحریر مت لکھو، اس دل کو سیاہ اور کالا مت بناؤ، اس دل کو کلین کیجئے، صاف ستھرا بنائیے، اس دل پر اللہ اور رسول کے محبت کی تحریر لکھیے تاکہ یہ دل زندہ رہے۔ اگر اللہ رسول کی محبت کی تحریر نہیں تو وہ دل مردہ ہو جاتا ہے، مردہ۔ دل کو زندہ کیجئے، دل زندہ ہے تو آپ زندہ ہے، دل مردہ ہے تو آپ مردہ ہو جائیں گے۔ تو اللہ کریم وہ ہے جس نے ہمیں اور آپ کو پیدا کیا ہے، اور اس نے اس پیدا کرنے پہ ہم سے کچھ لیا نہیں ہے، بس اتنی کہا ہے میرے بندو ہم نے تمہیں پیدا کیا ہے، تم ہماری عبادت کرو، ہمارا شکریہ ادا کرو۔ کتنی نعمتیں ماشاءاللہ، مرغا، تیتر، بٹیر، کاجو کتلی، برفی، گلاب جامن، تربوزہ، خربوزہ، کیا کیا کھائے جا رہے ہیں، کیا کیا، یہ اللہ کی نعمتیں ساری کی ساری نعمتیں خدا کی ہیں، کھائے جا رہے ہو۔ رب کیا کہتا لئن شکرتم لأزیدنکم، بندے اگر تو میرا شکریہ ادا کرے گا ہم نعمتیں اور تجھے دیں گے، وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اگر تم نے میری نعمت کا شکریہ ادا کرنا بند کر دیا تو میرا کوڑا اتنا سخت ہے نا، جب پڑتا ہے تو زخم نہیں بناتا ہے، چھوڑتا ہے ضرور احساس کو۔ ابھی ترکی والوں پر، لیبنان کے لوگوں کو، اور جناب والا سیریا کے لوگوں کو قدرت کا کوڑا پڑا ہے نا، 40 سیکنڈ میں زندگیاں موت میں تبدیل ہو گئی۔ کچھ احساس ہے؟ ہم لوگ کیا سو رہے ہیں میرا کیا ہوگا یار، میرا کوئی کیا بگاڑ لے گا، کوئی کچھ بگاڑے چاہے نہ بگاڑے، لیکن اللہ جب چاہے گا نا تو تمہاری زندگی کا چراغ گل کر دے گا۔ ہاں یہ دھیان رکھنا، اس لیے رب کی بندگی کرتے رہو، میکسیمم 5 وقت کی نماز پڑھتے رہو، یہ نماز تیری اندھیری قبر میں روشنی کا کام دے گی۔ جہاں پر تیری قبر میں اندھیرا ہی اندھیرا ہوگا نا، اس قبر میں روشنی کا سامان لے کے جا، نماز کی شکل میں، عبادت کی شکل میں۔ بڑی خوشی مجھے ماشاءاللہ مولانا جب سے آئے آپ کے امام صاحب نئے والے آگے بھائی، ہاں امام صاحب کچھ کام گئے سنائے، 3 صفحے نمازیوں کی ہو رہی ہے، 3 صفحے۔ ہر مولانا کی ذمہ داری، ہر امام کی ذمہ داری ہے، یہ صرف مرغا مسلم نہ کھائیں، نمازیوں کی تعداد بڑھائیے، محنت کیجیے، محنت۔ ہاں یہ بس سوچئے کہ ہم تو کچھ نہیں پوچھا جائے گا، ہم تو مولانا صاحب ہیں، آپ سے جتنا پوچھا جائے گا جتنا ان سے نہیں پوچھا جائے گا۔ ہم مولانا لوگوں سے اتنا پوچھا جائے گا، زبردست پوچھائی ہوگی نا، ہاں اتنا پوچھا جائے گا، نہ مفتی گیری کام آئے گی نہ علامہ گیری کام آئے گی۔ اس لیے ہر شخص کوشش کرے، کم از کم اتنا تو یار کہہ سکتے ہو کہ یار نماز تو پڑھنی چلو بھائی صاحب۔ او باپو اور او ماؤ، اس سے پہلے کہ تمہاری اولاد کو غلط دوستوں کی ہوا لگے، کوئی غلط دوست تمہارے بچے کو
ڈائیورٹ کر کے اس کا ذہن اس کے دل پر بری باتوں کی، گناہوں کی، عیاشی کی، شراب نوشی کی تحریر لکھے، تم خود ہی اپنے بچے سے فرینکلی بڑھ کر کے اس کے دل پہ خدا کی اطاعت کی تحریر لکھو، مصطفیٰ کے تحریر لکھو۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، تیار مدینہ کانفرنس، تیار مدینہ کانفرنس، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ اور اسلام کی مقدس شہزادیوں، ماؤں، بہنوں، اس سے پہلے کہ کوئی بھی بری لڑکی، بری عورت تمہاری بچی پر باضابطہ طور پر ڈورے ڈال کر کے بری سنگت اور برے تحریر اس کے دل پہ لکھے، تم خود ہی کروس بن کر کے اپنی بچی کے دل پر کنیز فاطمہ بننے کی تحریر کوشش کرنا، اس میں زیادہ کیا ہے آپ؟ ابھی بھی ہم نے دیکھا ہے کچھ بچیوں کو، 18 سال کی 17 سال کی بچیاں، اب میں نماز پڑھنے گیا تھا مسجد میں، ان کے سروں پہ دوپٹے نہیں تھے۔ مراد کو کہ لوگوں، ہماری ذمہ داری یہی، جو ہم غلط دیکھتے ہیں اس کو غلط ہی کہتے ہیں۔ اگر باپ اتنا بے غیرت اور بے حیا، بے شرم ہے کہ اپنے بچیوں کے سر پہ دوپٹے غائب دیکھ کر خوش ہوتا ہے، ایسا باپ ملعون ہے، ملعون۔ کوئی ماں اپنے بچی کو بے پردہ رکھ کے چلاتی ہے تو ملعون ہے، بے غیرت ہے وہ ماں۔ کنٹرول کرو اپنے بچوں کو، اپنے بچیوں کو مینج کیجئے، اور ایک مصطفیٰ جان رحمت کا غلام ہونے کی حیثیت سے اپنے بچوں کو یہ باور کروائیے تم بھی غلامان مصطفیٰ کے سب سے ہو، اور بچیوں کو یقین دلائیے تم کنیزان فاطمہ کے زمرے میں آتے ہو۔ تمہارا کردار کسی ناچنے والی عورت فاحشہ کی طرح نہیں ہونا چاہیے، تمہارا کردار خاتون جنت کی طرح ہونا چاہیے۔ عبادت کیجیے۔ جب تک ہم ڈھنگ کے مسلمان تھے، اللہ کی عزت کی قسم، کسی کی ماں نے دودھ نہیں پلایا تھا دنیا کے نقشے پہ جو ہمیں آنکھ اٹھا کے دیکھ سکتے۔ ایک لڑکی طاہرہ نام کی، جسے راجہ داہر کے فوجیوں نے گرفتار کیا تھا شری لنکا کے علاقے میں کسی بحری سفر میں، اس خاتون نے، طاہرہ نے ہواؤں کے دوش پہ اس دور کے سب سے بڑے ظالم حجاج بن یوسف کو ہواؤں کے دوش پہ پیغام بھیجا تھا، او مسلم خلیفہ، تیری غیرت کہاں آ گئی؟ اسلام کی بیٹیوں کو گرفتار کر لیا گیا۔ جب یہ آواز باضابطہ طور پر حجاز مقدس پہنچی تھی نا، تو محمد بن قاسم کو صرف 8000 کا لشکر دے کر کے حجاج بن یوسف نے بھیجا تھا، اور راجہ داہر کی 1.5 لاکھ کی فوج کو دھول چٹا کر کے مسلم امت کی اسے ایک بچی کو آزاد کرنے کے لیے لشکر کشی کی گئی تھی۔ کہاں بیٹھے ہیں آپ؟ آج ہزاروں مسلم بچیاں جیل کے سلاخوں کے پیچھے ہیں، ہزاروں مسلم اسٹوڈنٹ آج جیلوں میں سڑ رہے ہیں۔ آپ کے پاس کیا ہے پروگریس؟ آپ کے پاس کیا سسٹمیٹک نظام ہے کہ ان بچوں کو جو برسوں سے جیل میں سڑ رہے ہیں انہیں آزاد کروانے کے لیے کوئی لاہے عمل آپ کے پاس میں ہے؟ جو روپے تم مزاروں کو تعمیر کرنے پہ خرچ کرتے ہو، سال در سال عرس کرنے پہ خرچ کرتے ہو، قوالیوں پہ خرچ کرتے ہو، پیروں کی توڑ بھرنے پہ خرچ کرتے ہو، یہ پیسے اکٹھا کرو ملی مفاد کے لیے جو مسلم قوم کے بچے اور بچیاں جیلوں میں سڑ رہے ہیں اس پہ خرچ کرو، انہیں آزاد کرو۔ میری ملاقات کچھ دوستوں سے فیض آباد شہر میں، بارہ نور شریف کے موقع پہ وہ جیل میں گئے، مسلم قیدیوں کو کچھ گفٹ دینے کے لیے، تو جیلر نے کہا تھا مولانا آپ پہلی بار ہیں؟ ہاں، اور اس نے کہا میں یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں جتنے جہاں پر مجرم جب بند ہے جیل میں 70% مسلمان ہیں، اور یقین کے ساتھ میں یہ بھی کہتا ہوں اس میں 50% بے قصور مسلمان جیل میں بند ہے، کوئی 20 سال سے، کوئی 15 سال سے، کوئی 25 سال سے، کوئی پرسانے حال۔ ہمیں فرصت ملے 3 سال سے تب نا،
ڈھول بجانے سے فرصت ملے تب ہم سوچیں گے آپ جس پیر کو مانتے ہو کوئی نہیں منع کرتا، مانو یار، کس نے دقت اس میں؟ لیکن کیا قدم قدم پہ صرف پیر پیر پیر؟ تیرے پیر سے بڑا تیری بوڑھی ماں تیرا باپ ہے. سن لے، ڈھڈورے پیٹتے ہو پوری دنیا میں، ڈھڈورے پیٹتے ہو. ہم نے ماں کے قدموں کے پاس امام الانبیاء کو بیٹھے دیکھا ہے. رضائی ماں کے سامنے ادب سے امام الانبیاء بیٹھے ہوئے، چادریں نور تادی دائی حریبہ کے لیے کہا بیٹھیے ہماری اس چادر پر. جس طرح سے ایک بچہ، ایک اسٹوڈنٹ اپنے استاد کے سامنے ادب سے دو داموں سر جھکا کے بیٹھتا ہے، ایسے نبیوں کا نبی، رسولوں کا رسول اپنی دائی حلیمہ رضائی میں ماں کے سامنے ادب سے سر جھکائے بیٹھا ہے. ایسے کتنے لوگ پری پلاننگ کے تحت مسلم قوم کے ان بچوں کو جو آج پڑھ رہے ہیں. پہلی بات تو بڑی مشکل سے کچھ سالوں سے ہمارے مسلم بچے پڑھنے لگے ہیں، کچھ سالوں تو بڑی پلاننگ کے تحت ان بچوں کو گرفتار کیا جاتا ہے اور پھر کسی نہ کسی جرم کی پاداش میں اسے جیل میں ڈال دیا جاتا ہے. ہمارے ملک کا خفیہ وبھاگ اتنا لولا لنگڑا اپاہج ہے، اس کا جرم ثابت کرنے میں 28-20 سال لگ جاتے ہیں. 20 سال 25 سال. اکشردھام پہ حملہ ہوا تھا، کوئی 27-28 سال کا ہے. بیٹے حملہ ہی خود کرتے ہیں اور پکڑتے ہیں مسلمانوں کو. جیل میں ڈالا گیا 37 مسلمانوں کو. پچھلے 3 مہینے پہلے ان 37 مسلمانوں کو باعزت بری کیا گیا 27 سال کے بعد. ٹھیک ہے نا؟ لیکن پوچھے کوئی ان پاگل جنونیوں سے 27 سال کی زندگی کا بھگتان تمہارا باپ کرے گا اس کا؟ دوست کی زندگی کے تم نے 27 سال خراب کیے. جامعہ ملیہ، JNU مسلم یونیورسٹی کے کتنے اسٹوڈنٹ ہیں ہم بتاتے ہیں جو جیل میں بند ہیں. ابھی کچھ بچوں کو بے داغ بری کیا گیا. یعنی اتنے برس لگ جاتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے دنیا کی فرعونی طاقتیں اللہ وحدہ لا شریک پر ایمان رکھنے والے مسلم امہ کے افراد کو ٹارچر کر کے اور اتنا زیادہ پریشان کر کے جیلوں میں ٹھوس رہی ہے. انہیں پتا ہے جس وقت یہ قوم پڑھ لکھ کر کے آگے آئے گی دنیا پھر اس کے قدموں میں سارے عقیدت جھکا کے لگائے گی. یہ ڈر ہے.